بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگز لاہور۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا حصہ خلق اللہ اور حق العباد کے متعلق ہے۔ اس کے متعلق قرآنی تعلیم یوں بیان ہوئی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورہ نحل آیت 91۔ پہلے فرمایا کہ عدل کرو، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا احسان کا بھی خدا تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی صرف اس سے نیکی نہ کرو جس نے تم سے نیکی کی ہو، بلکہ احسان کے طور پر بھی جو کوئی حق نہ رکھتا ہو کہ اس سے نیکی کی جاوے، اس سے بھی نیکی کرو۔ مگر احسان میں بھی ایک قسم کا باریک نقص اور مخفی تعلق اس شخص سے رہ جاتا ہے جس سے احسان کیا گیا ہے، کیونکہ کبھی کسی موقع پر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اس محسن کے خلاف طبیعت ہو یا نافرمانی کر بیٹھے، تو محسن ناراض ہو کر اس کو احسان فراموش یا نمک حرام وغیرہ کہہ دے گا، اور اگرچہ وہ شخص اس بات کو دبانے کی کوشش بھی کرے گا، مگر پھر بھی اس میں ایک ایسا مخفی اور باریک رنگ میں نقص باقی رہ جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اسی واسطے اس نقص اور کمی کی تلافی کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان سے بھی آگے بڑھو اور ترقی کر کے ایسی نیکی کرو کہ وہ ایتاء ذی القربی کے رنگ میں رنگین ہو۔ یعنی جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے سے نیکی کرتی ہے، ماں کی اپنے بچے سے محبت اور ایک طبعی اور فطری تقاضے پر مبنی ہے، نہ کہ کسی تمع پر۔ دیکھو بعض اوقات ایک ماں 60 برس کی بڑھیا ہوتی ہے، اس کو کوئی توقع خدمت کی اپنے بچے سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس کے جوان اور لائق ہونے تک بھی زندہ رہوں گی۔ غرض ایک ماں کا اپنے بچے سے محبت کرنا بلا کسی خدمت یا طمع کے خیال کی فطرت انسانی میں رکھا گیا ہے۔ ماں خود جان پر دکھ برداشت کرتی ہے، مگر بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، خود گیلی جگہ پر لیٹتی ہے اور اسے خشک حصہ بستر پر جگہ دیتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو راتوں جاگتی اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔ اب بتاؤ کہ ماں جو کچھ اپنے بچے کے واسطے کرتی ہے، اس میں تصنع اور بناوٹ کا کوئی بھی شعبہ پایا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کے درجے سے بھی آگے بڑھو اور ایتاء ذی القربی کے مرتبے تک ترقی کرو، اور خلق اللہ سے بغیر کسی اجر یا نفع و خدمت کے خیال کے طبعی اور فطری جوش سے نیکی کرو۔ تمہاری خلق اللہ سے ایسی نیکی ہو کہ اس میں تصنع اور بناوٹ ہرگز نہ ہو۔ ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر آیت 10۔ یعنی خدا رسیدہ اور اعلیٰ ترقیات پر پہنچے ہوئے انسان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کی نیکی خالصاً للہ ہوتی ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جاوے یا اس کا شکریہ ادا کی جاوے۔ نیکی محض جوش کے تقاضے سے کرتا ہے جو ہمدردی بنی نوع انسان کے واسطے اس کے دل میں رکھا گیا ہے۔ ایسی پاک تعلیم نہ ہم نے تورات میں دیکھی ہے اور نہ انجیل میں، ورق ورق کر کے ہم نے پڑھا ہے، مگر ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان نہیں۔ فرمایا اس وقت دنیا میں تاریکی بہت پھیلی ہوئی ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کے واسطے جو قوت درکار اس میں بہت کمزوری ہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سے عادت چلی آئی ہے کہ جب دنیا میں گناہ کی ظلمت پھیل جاتی ہے، لوگ زندگی کے مقصد اعلیٰ سے دور جا پڑتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ایمانوں کو تازہ کرنے کے واسطے انتظام کرتا ہے اور مصلح اور مجدد مبعوث کرتا ہے۔ سفلی ریفارمر اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ لوگوں ہی کا یہ منصب ہوتا ہے کہ دلوں پر قابو پا کر ان میں پاک زندگی پیدا کر جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی اصلاح کے لیے مقرر ہونے والے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف میں آپ کا نام داعین اللہ بإذنہ و سراج منیرہ آیا ہے۔ الاحزاب آیت 47۔ دیکھو کسی اندھیرے مکان میں جہاں
150 آدمی اگر ان میں سے ایک کے پاس چراغ روشن ہو تو سب کو اس کی طرف رغبت ہوگی، اور چراغ ظلمت کو پاش پاش کر کے اجالا اور نور کر دے گا۔ اس جگہ آپ کا نام چراغ رکھنے میں ایک اور باریک حکمت یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں آتا۔ سورج، چاند، سورج میں یہ بات نہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے سے ہزاروں لاکھوں انسان اس مرتبے پر پہنچیں گے اور آپ کا فیض خاص نہیں بلکہ عام اور جاری ہوگا۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ ظلمت کی انتہا کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی بعض صفات کی وجہ سے کسی انسان کو اپنی طرف سے علم اور معرفت دے کر بھیجتا ہے اور اس کے کلام میں تاثیر اور اس کی توجہ میں جذب رکھ دیتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، مگر وہ انہی کو جذب کرتے ہیں اور انہی پر ان کی تاثیرات اثر کرتی ہیں جو اس انتخاب کے لائق ہوتے ہیں۔ دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سراج منیرہ ہے، مگر ابو جہل نے کہاں قبول کیا؟ 12 کے در لطافت تباش خلاف نیز، در باغ لالا رویا دو، در شورا بو مخص۔ جس طرح بارش آسمانی سے زمینیں اپنی استعداد کے مطابق رویدگی پیدا کرتی ہیں، کہیں خس و خاشاک اور کہیں گلاب کے پھول، بین ہی یہی حال روحانی بارش کے وقت انسانی روحانیت کا ہے۔ عادت اللہ اسی طرح پر ہے، کوئی نرالی بات نہیں۔ آدم سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وہی جاری رہا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے مجدد پیدا کرے گا۔ تجدید کہتے ہیں ایک کپڑا جو میل کچیل سے آلودہ ہو گیا ہو اس کو دھو کر صاف کر لیا جاوے اور میل سے قطن الگ کر دی جاوے اور بالکل نئے کی طرح کر دیا جاوے۔ اسی طرح جب دین میں ایک زمانہ گزرنے کے بعد عقائد اور اعمال میں طرح طرح کے گند داخل ہو جاتے ہیں اور ایمان کی بنا صرف پرانے قصے کہانیوں پر ہی رہ جاتی ہے اور قصوں کے سوائے کچھ ہاتھ بھی نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں اسلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ہر صدی کے سر پر ایسے شخص بھیجتا رہے گا جو تجدید دین کیا کریں گے۔ مگر 14ویں صدی کا سرا تو بجائے خود 26 برس بھی گزر گئے۔ آنے والا حسب وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عین وقت پر آ گیا، مگر یہ لوگ اب تک بھی شک میں ہیں اور مجھ پر خواہ جھوٹ اور تہمت سے الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں پیغمبروں کو گالیاں دیتا ہوں، مگر کیسا ہی خبیث اور ملعون ہے وہ شخص جو کہ برگزیدہ بندوں کا انکار کرے یا ان کے کسی طرح سے اپنے قول سے یا فعل سے توہین کرے۔ یہ بھی مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں معجزات سے منکر ہوں، حالانکہ میرا ایمان ہے کہ بغیر معجزات کے زندہ ایمان ہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ عقل انسان کا کہاں تک ساتھ دے سکتی ہے اور اس کی مدد سے یہ کہاں تک ترقی کر سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ زندہ موجود ہے اور جس طرح اس نے پہلے کام کیا آپ بھی ضرور ہے کہ اسی طرح کرے۔ کیا وجہ کہ پہلے معجزات اور خوارق پر ایمان لایا جاتا ہے اور گزشتہ کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ کیا اب خدا بڈھا ہو گیا ہے یا خدا کی قوت گویائی جاتی رہی ہے یا اس کی قوت نصرت و قدرت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ حال کے فلسفہ والے ان باتوں کو نہیں مانتے، مگر میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ جس طرح پہلے نشان ظاہر ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تائید اور نصرت کرتا ہے اور اسی طرح وحی اور الہام سے ان کی تائید کرتا ہے۔ اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق مان لیا جاوے کہ اب کوئی سلسلہ وحی و الہام نہیں رہا اور وہ مردہ ہو گیا ہے، تو پھر مردے سے کیا امید رکھ سکتے ہو؟ کیا مردہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور اندھا اندھے کی رہنمائی اور رہبری کر سکتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا وہ ہمارے راستے میں چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں، مثلا ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستے میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا تعالیٰ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کے سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔
سورہ نور میں آیت استخلاف کا غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدے کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. یہ نہیں کہ آواگون کے طور پر وہی مسیح آ گیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخری زمانے میں امت بگڑ جائے گی، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود کی حالت تھی، وہی حالت مسلمانوں کی موعود مسیح محمدی کے زمانے میں ہو جائے گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اسی کی طرف تو اشارہ ہے. خود مسلمانوں سے پوچھ لو کہ آخری زمانے کے مسلمانوں اور علماء کا کیا لکھا ہے. یہی لکھا ہے کہ ایسے ہو جائیں گے کہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایمان صرف زبانوں پر رہے گا. اب صاف ہے کہ ایسے وقت میں ان کی اصلاح کے واسطے جو شخص آئے گا وہ بھی مناسب حال ہی آئے گا، اور ضرورت اور کام کے لحاظ سے اس کا نام بھی مسیح ہوگا. کیا یہ ظاہر نہیں کہ دین مر گیا؟ تو پھر جب کسی آدمی کا عزیز دوست حتیٰ کہ پالتو کتا اور بلی مر جائے تو اسے رنج ہوتا ہے اور افسوس آتا ہے، تو کیا وجہ کہ دین کی موت کا کسی کو رنج نہیں اور کسی کے دل میں ماتم نظر نہیں آیا.